Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ویورز، اس وقت ہم وہ شریف میں موجود ہیں اور انشاءاللہ محمد خالد جاوید صاحب سے اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوگی، جو تاریخی معلومات ہوگی، وہ ان سے لیں گے۔ جی خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جبل احد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو سارا پہاڑ نظر آ رہا ہے جبل احد ہے، جس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد ہوا۔ یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے کفار کے ساتھ، مسلمانوں کی کفار کے ساتھ دوسری جنگ ہے غزوہ احد۔ اس سے پہلے سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ کافروں کے بڑے بڑے پہلوان مارے گئے، ان کے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، 70 کافر قتل ہوئے اور اتنے ہی ان کے قید ہوئے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انتقامی طور پر تیاری شروع کی اور پورا سال تیاری کے بعد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینہ میں یہ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی، جس پہاڑی پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نام جبل رمات ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا، جن کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے تھے۔ حضور نے حکم فرمایا تھا کہ میدان میں فتح ہو، شکست ہو، کیسی بھی حالت آپ کو نظر آئے، جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن شروع میں جب جنگ فتح ہو گئی، کافر لوگ ہتھیار، سامان اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت وصول کرنے میں دوسرے صحابہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ روکتے رہے کہ ہمارا اترنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن جو صحابہ اترنے کا اصرار کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو جنگ کی حد تک تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، میدان کفار سے خالی ہے، لہٰذا اگر اب ہم یہاں سے اتر جاتے ہیں تو یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ حکم عدولی نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں 40 یا 38 صحابہ یہاں سے اتر گئے تھے، 10 یا 12 بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور غزوہ احد کے موقع پر مسلمان نہیں تھے اور شروع سے جنگجو، لڑاکے، بہادر سپاہی، سپہ سالار مشہور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پہاڑی چھوڑ کر اتر چکے ہیں تو 100 گھوڑے سوار لے کر دوبارہ سے اچانک پیچھے سے چھپتے ہوئے حملہ کیا۔ اس حملے میں خاصا نقصان ہوا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کا چہرہ لہو لعان ہوا۔ 70 صحابہ کی شہادت اس میدان میں ہوئے، جن میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، حضور کے پیارے چچا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت پہ بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ اس وقت تک ابھی شرعی طور پر میت پر رونا منع نہیں ہوا تھا اور باقاعدہ زمانہ جاہلیت سے رواج تھا کہ عورتیں میت پر بیان کیا کرتی تھیں۔ تو 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، گھر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے غم میں فرمایا کہ اے چچا جان، آج آپ کی شہادت ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ رونے والا بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی عورتیں جب رونے کے لیے پہنچیں تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد میت پر رونا منع ہے۔ بہرحال جس میدان میں ہم بیٹھے ہیں، اس میدان میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، جن میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جحش، عمر ابن جموع، سیدنا حنظلہ، سعد بن ربیعہ، انس بن نضر، وہب بن قابوس، اسیرم رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اسی طرح 70 صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے ہیں، جن کی قبریں اسی میدان میں ایک 4 دیواری میں ہیں، جہاں پر جو حجاج کرام تشریف لاتے ہیں، یہاں پہنچ کر ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر حاضری دینا، یہاں پر سلام پیش کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔